من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ و دوستو، آج ہمارا سبق رمضان مبارک کیونکہ قریب ہے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کو ترغیب دیا کرتے تھے، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے. اس لیے 2 مہینے پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تقدیم فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، یعنی ہماری عمروں کو دراز فرما کہ ہم رمضان مبارک کی برکات سے فائدہ اٹھا سکیں، تیری رحمتوں کو اپنی جھولیوں میں بھر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ کیا چیز ہے، تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. اتنی شان والا. اب اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو واضح و نصیحت فرما رہے ہیں، جیسا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے. اور یہ حدیث مبارکہ فضائل اعمال کی پہلی حدیث جو فضائل اعمال میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو رسالہ رمضان مبارک کے فرائض کے بارے میں لکھا، اس میں یہ حدیث، اس میں پورے رمضان مبارک میں کیا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا بتا دیا. فرمایا یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تحقیق تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے. شہر عظیم مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، یعنی اس کی ایک گھڑی برکت سے بھری ہوئی، کوئی گھڑی بھی اس کی برکت سے ہر گھڑی کو ہوئی ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر. اب دیکھو اس کو پہچان کر فرما رہے، کوئی اور چیز بیان نہیں فرمائی، لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی شان والی رات، 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینے بھی اگر لگائے نا تو 84 سال تقریباً بنتے ہیں، اس سے بھی افضل. یعنی اس میں جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، اس نے جیسے 84 سال سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بات. اب اندازہ لگا دیں، خیال کریں تو اس رات کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم رات کی تراویح کا معمول بنا لیں نا، صرف ایک چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیں تراویح، تو ہم نے لیلۃ القدر. یہ تراویح ایسی چیز ہے، شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا مہینہ کہ اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا. روزے کا بھی حکم اللہ نے دیا ہے اور تراویح کا حکم بھی. اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے اگر یہ تراویح نہ ہوتی، حفاظ کرام کا پتہ نہیں کیا بنتا. حفاظ کرام ان کو فکر ہوتی ہے کہ تراویح کے اندر قرآن مجید سنانا اور سامع وہ بھی سنتا ہے، تو 2 حفاظ کرام بعض اوقات زیادہ بھی ہوتے. اب یہ قرآن مجید جو پڑھنا اور سننا، یہ تراویح، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تاکہ یہ مضبوط ہو حفاظ کے دلوں میں، اور یہ پھر اس کی حفاظت کا ذریعہ. جتنا حفاظ کے دل میں قرآن مجید مضبوط اور محفوظ ہوگا اتنی اس کی حفاظت ہوگی. اب قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے حفاظ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ کو یہ اتنے پسند آئے، اللہ تعالیٰ کو اتنے پیارے تھے کہ اپنا نام کو دے دیا حافظ. اب حافظ جو کہتے ہیں، حافظ یہ اللہ تعالیٰ کا نام، صفاتی نام،
حفاظت کرنے والا. اور یہ حافظ کو بھی ہم کیونکہ یہ قرآن مجید کی حفاظت کرنے والا اس لیے حافظ کرتے ہیں. حافظ قرآن کتنی شان ہے حفاظ کرام. اگر یہ دیکھے بہت کرے اگر تراویح نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا بنتا ہے. تراویح کے بہانے حفاظ یاد کر لیتے ہیں. اگر نہ سنانا ہوتا یہ چیز کی فکر نہ ہوتی تو پتہ نہیں حفاظ پڑھتے ہی نہ. اتنی بھی دیکھ لیں ہمارے بچے جو بھی ہیں ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پورے محلے پر بڑا فضل احسان ہے کہ تقریباً ہر گھر میں حافظ موجود ہے. میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ 3 حضرات ہیں دیکھ لیں ان کے گھر پہ حفاظ موجود ہیں اور بھی ماشاءاللہ ہوں گے ہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ بھی یہ تراویح کا حکم دے کر قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ اس کو بنا دیا کہ تراویح کا حکم بھی اللہ نے اس لیے ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تراویح قرآن مجید لکھا ہے محدثین نے کہ تراویح الگ سنت ہے اور قرآن مجید پورا تراویح کے اندر پورا قرآن مجید سننا یہ الگ سنت ہے. دونوں سنتوں پر عمل کرنا ہے دونوں سنتوں کو لینا ہے کیونکہ رمضان المبارک کی ایک نیکی فرض کے برابر ہے. من تقرب به بقصة كما كان كمن أدى فريضة فيما سواه. جس نے ایک نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کیا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا. ومن أدى فريضة فيه جس نے اس میں کسی فرض کو ادا کیا کانا کمن ادا 70 فرضاً فیما جیسے اس نے 70 فرضوں کو. رمضان مبارک کی نیکی بڑی درجے والی ہے بڑی بات ہے. اب ایک نیکی کا اجر فرض کے برابر فرض کا اجر 70 گنا بڑھ گیا. پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بیان فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. جو ایک نیکی کرے گا کتنا ثواب 10 نیکیوں کے 10 نیکیوں تو ملنی ہے ایک نیکی پر. اب رمضان مبارک کے 70 سے درجہ پہلے 10 کو 700 اس سے بھی زیادہ نہ بتائیں گے. من تقرب به بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة به كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر یہ صبر کا مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابه الجنہ اور صبر کا بدلہ ہی جنت ہے. صبر کا معنی تو روزہ رکھنا بھی فرمایا بعض مفسرین نے کہ روزہ دار صبر کرنے والا ہے بھوک بھی برداشت کر رہا ہے اپنی خواہش کو بھی روکے ہوئے ہے ساری چیزیں کو جتنی بھی اس کی خواہشات ہیں کھانے پینے والی اور جو بھی ہیں تقاضے ساروں کو اللہ کے لیے دبائے ہوئے ہیں. یہ صبر کرنے والا ہے. صبر کرنا ثابت قدم ہے اور اس کا بدلہ فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ. صبر کا بدلہ ہی جنت روزے کا بدلہ بھی جنت. وشہر المواسطات یہ لوگ اس طرح غم خاری کرنے کا مہینہ ہے. آگے جو مہینہ آ رہا ہے نا غریبوں کے ساتھ غم خاری کرنے کا مہینہ ہے. لوگ اس ساتھ غم خاری کریں ان کے ہمدردی کے ساتھ پیش ان کا خیال رکھیں. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ان کو بھی اس میں سے دے تاکہ آگے جو عید آنے والی ہے رمضان المبارک کے بعد ان کی اچھی ہو جائے. تاریخ کے لیے 5 چیزیں بنائی ہیں تو ہمسائے کو دیکھو غریب غربا کا بھی خیال رکھو غم خاری کرو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ. من فطر فیہ صائما اس کے ساتھ ہی یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دی اس کی فضیلت بھی. من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غیر ان ينقص من اجره شیء. جو روزے دار کو روزہ افطار کروائے من فطر صائما جو روزے دار کو روزہ افطار کروائے کان مغفرۃ لذنوبہ ایک تو اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے گا
وعتق رقبته من النار، اس کی گردن کو جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ مل جائے گا، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت! ہمارے ہاں وہ تمتے رہتے ہیں، تجربہ کیا، ہر دفعہ ایسی ترتیب ہوتی ہے، امام صاحب من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، جہنم سے چھٹکارا اللہ نصیب فرمائیں گے، گناہ تو معاف ہوئے، جہنم سے بھی چھٹکارا مل گیا۔ اور فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، فرمایا کہ اس کے لیے اتنا اجر ہے، اس کے مثل اجر ہے روزہ رکھنے والے کے مغفرہ، جو روزہ رکھنے والے کو اجر ملا، جو افطار کروانے والے کو اللہ تعالیٰ وہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ روزہ دار کے ثواب سے کمی نہیں کی جاتی، روزہ دار کو الگ ثواب ملا روزہ رکھنے کا، اور جس نے افطار کروایا جو جتنا ثواب روزے دار کو ملا روزے کا، اتنا ثواب اللہ افطاری کروانے والے کو عطا فرماتا۔ آگے ہے بات، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے تو ہر ایک یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کروائے، ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قربان جائیں، انہوں نے یہ سوال کیا اور ہمارے لیے کتنی آسانی ہوگی، ہمارے لیے کتنی آسانی ہوگی، ہمارے اندر تو ایسی طاقت نہیں کہ روزے دار افطار کروا سکے۔ صحابہ سمجھے کہ ساری افطاری جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، پورا دسترخوان سکتے ہیں، پکوڑے الگ، کھجورے الگ، فروٹ چاٹ الگ، اور یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی کھانا، رنگ برنگے کھانے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، شکر ادا کرتے ہیں۔ اتنی نعمتوں کے باوجود ہم روزہ نہ رکھتے تو یہ معلوم نہیں ہے، رکھتے رہو پھر یہ کیڑے اپنے پیٹ میں ڈالتے رہو۔ افطاری کا مزہ تو دے، ایک کتنا مزہ اس وقت، کتنی خوشی ہوتی ہے جب بندہ افطار کرتا ہے۔ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِندَ الْفِطْرِ وَفَرْحَةٌ عِندَ لِقَاءِ رَبِّهِ، روزے دار کے لیے دو خوشی ہیں، ایک تو افطار کے وقت اس کو اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرماتے ہیں، اور ایک جب اللہ سے ملاقات کریں گے اس وقت اللہ خوشی عطا فرماتے ہیں۔ روزے کی کتنی برکت! صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا ہم میں سے تو ہر کتاب یہ رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کروائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب فطر صائما علی او شرب ماء او مذق لبن، فرمایا کہ اللہ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرما دے گا جس نے ایک کھجور سے روزہ افطار کروا یا ایک گھونٹ پانی پلا دیا، یا پانی نہیں تو لسی پلا دی، اس پر بھی اللہ کے ثواب عطا فرما دیں گے۔ ایک کھجور سے کوئی افطار کروا دے اس پر بھی اجر مل رہا ہے، اتنا اجر مل رہا ہے جتنا روزے دار کو مل رہا ہے۔ روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں اور ادھر بھی پورا پورا مل رہا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مہینے میں موسلادھار بارش کی طرح برستی، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ تو آگ سے آزادی ہی آزادی، آگ سے آزادی اللہ تعالیٰ۔ من خفف عن مملوکه فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، جو اپنے خادم غلام کے بوجھ کو اس مہینہ میں ہلکا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ جو صرف خادم رکھا ہوا ہے، بشرطے کہ خادم روزے دار بھی ہو، مثال کے طور پر مزدور آپ نے لگائے ہوئے ہیں، مزدور ہے وہ نیک ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ہیلپ کے لیے دوسرا مزدور بھی لگ لیں تاکہ اس کے لیے آسانی ہو، وہ کبھی کبھی سانس بھی نکال لے، اسی طرح دکان پہ کام کر رہا ہے یا کوئی بھی آپ کے مملوک ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے، تو اس پر اللہ گناہ بھی معاف فرمائیں گے، بخشش بھی فرمائیں گے، جہنم سے خلاصی بھی مرحمت فرمائیں گے۔ بَسْتَكْسِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، اس میں 4 چیزوں کی کثرت کرنی، 4 چیزوں کی کثرت کرنی۔
ٹائم زیادہ ہو گیا. چلو جو عرض کیا اللہ تعالیٰ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کے لیے تو ہمارا سبق جاری رہے گا. انشاءاللہ رمضان المبارک شروع ہوتے اس حوالے سے. باقی دعوانا الحمدللہ.